یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتفاق ناز کرتی ہے مسلمانی۔ ارشاد حضرت مولانا مفتی شاکر اللہ صاحب کے شمع دماغ قرآن و حدیث علم والے فضیلت اور درجہ و مرتبہ بیان کرنا گیا۔ میں مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی شاکر علی صاحب میں پروگرام میں آئیے تھا آئیے ورشت کچھ اور یہ مبارکباد پیش کرنا کہ آئیے ہوتی قیمتی وحدہ سے وقت گشت ہو مرگت کا شرکت ہو شیسی بات کا مختصر گپے واسطہ عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے واسطہ فہمنے کے واسطہ مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا عبدالغنی صاحب توجہ کہ وید ختم نبوت متعلقہ چیزیں گپ جانتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میں سب سے پہلے مدرسہ کے پورے انتظامیہ تمام اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے صرف اور صرف 10 منٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 2 باتیں عرض کروں گا۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں جس نے بھی کوئی عمل کیا، پھر چاہے وہ مؤمن ہو یا مؤمنہ ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستکون فتن، آگے عن قریب ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی تاریکی کی طرف فتنے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس تیزی سے فتنے آئیں گے کہ جس طرح تسبیح کے داغے کو توڑ دو، کتنی تیزی سے اس سے تسبیح کے دانے نکل جاتے ہیں، اتنی تیزی سے فتنے آئیں گے۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ رات کو مسلمان ہوں گے اور دن کو کافر ہوں گے، اور دن کو مسلمان ہوں گے رات کو کافر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے کیسے ہوگا؟ تو اس حدیث کی تشریح میں شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ یہ ایسے فتنوں کا دور ہوگا کہ ایک شخص اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کی زبان سے کوئی کفری جملہ نکل رہا ہوگا جو اس کی مسلمانی کو ختم کر کے اسے کفر میں داخل کرے گا۔ مثال کے طور پر اس شخص نے شرائع اسلام میں سے کسی کی مذاق اڑا دی، اس نے داڑھی کا مذاق اڑایا، اس نے جناب مسجد کا مذاق اڑایا، اس نے نماز کا مذاق اڑایا۔ نماز نہ پڑھنا یہ الگ بات ہے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا الگ، یعنی گویا کہ وہ گناہ ہے لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شخص وہ جس نے نماز کی مذاق اڑا دی، تو یہ وہ دور فتنوں کا دور ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اس بات کی طرف آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی۔ پہلی بات۔ دوسری بات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ وہ فتنہ قادیانیت کا ہے، اور اس وقت قادیانیت کے خلاف ہر کس و ناکس، ہر عام اور خاص شخص کو اس عقیدے پر محنت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کام تو مولویوں کا ہے، یہ کام تو اس کا ہے کہ جو دین پڑھے۔ بھائی کیا آپ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ تو سب کا کام ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں پر جیسے اللہ رب العزت علماء اکرام سے خدمت لے رہے، وہاں پر یہ کام خواتین کا بھی ہے۔
کہ وہ آج سے 1 سال پہلے تر پارکر اور بدین کے اندر 40 قادیانی مبلغین عورتیں داخل ہوئی اور انہوں نے وہاں کے غریب مسلمان، وہاں کے غریب جو عورتیں ہیں گھروں میں گھس کر ان کا ایمان لوٹ لیا. کیونکہ چور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے ایمان کا چور، ایک ہے مال کا چور. مال کا چور اتنا خطرناک نہیں ہے، آپ کا مال کسی نے چرا لیا 10 دن کے بعد مال واپس آئے گا. ایک ہے ایمان کا چور. ایمان کا جو ڈاکو ہے وہ سب سے خطرناک ہے، اس لیے کہ جس نے ایمان لوٹ لیا تو بچا کیا. ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. اگر ایمان نہ ہوا تو کچھ بھی باقی نہیں بچا. تو جس طرح یہ کام یعنی گویا کہ ہر سب کا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی دعوت عام کریں گھروں میں جا کر. جیسے عورتیں آپس میں بیٹھی ہیں تو وہ ختم نبوت کی پیغام وہاں پر عام کریں کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اصل میں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے. اب قادیانی اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے آپ کہتے ہو کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر کہتے ہو حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے. تو آپ کی باتوں میں تضاد ہے، یا تو پھر کہو آخری محمد ہے یا پھر عیسیٰ ہے. تو اب ایک وہ شخص جسے دینی اسلام کا علم نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا واقعتاً ہمارا عقیدہ ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ جب ختم نبوت کی دعوت عام کریں گے، کسی کو بھی بتائیں گے تو اس انداز میں بتائیں کہ آن نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ دوبارہ سے نبی نہیں بنائیں گے، وہ پہلے سے نبی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امت محمدیہ کا پرچار کریں گے. جس طرح تاریخ کے اندر ایک کارنامہ یعنی گویا کہ جس طرح مجاہدین ختم نبوت میں جس طرح مردوں کی مرد موجود ہے، اسی طرح خواتین بھی وہاں سر فہرست تھی. علامہ سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعہ لکھتے ہیں کہ مجھے 53 کی تحریک میں جیل کیا گیا. میں جیل میں تھا تو مجھ سے جیل کے اندر ملنے والدہ آئی. میں جیل میں ہوں، مجھے پتہ چلا کہ والدہ ملنے آئی ہے. تو میں ذرا دل میں پریشان ہوا کہ اب والدہ دیکھیں گی تو وہ روئیں گی اور جناب پریشان ہو جائیں گی کہ میرے بیٹا جیل میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی جس سے کام لے لے. اور کیا جگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، واقع سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں علامہ امین سید گیلانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والدہ ملنے آئی. جج صاحب بھی بیٹھے ہیں، والدہ بھی بیٹھی ہے اور والدہ اور میں مجھ سے کلام کر رہے ہیں. تو جج نے ایک جملہ کہہ دیا. جج نے کہا، سید امین گیلانی فرماتے ہیں کہ میرے والدہ سے جج نے کہا کہ اگر آپ امین گیلانی سے کہہ دیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنا چھوڑ دیں، ہم اسے چھوڑ دیں گے. علامہ سید امین گیلانی فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئے. اس لیے میں نے سوچا کہ والدہ ہے، اس کے دل کمزور ہے، وہ بتا دیں گے مجھے. تو والدہ نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ایک بیٹا نہیں، میں ہزاروں امین گیلانی نبی کے عزت و ناموس پر قربان کرتی ہوں. یہ تو ایک بیٹا امین گیلانی میرے پاس ہے. اس طرح اگر میرے پاس 100 امین گیلانی موجود ہوں اور نبی کے عزت و ناموس کا مسئلہ آئے تو 100 کے 100 نبی کی عزت و ناموس پر قربان ہو. یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کے عزت و ناموس کی پرچار کرنا چھوڑ دیں. وہ جج کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ ڈرمائیں، ایسی یعنی جرأت مندانہ خاتون جس نے اس طریقے سے موقف اپنا پیش کیا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسی طرح بچوں نے عقیدہ ختم نبوت پر قربانی دی ہے. بچوں نے یعنی عقیدہ 53 کی تحریک میں 9 سال کا بچہ تھا، اس کو جناب پولیس نے گرفتار کر دیا. اب وہ ڈنڈے مار رہا ہے، بچے سے کہہ رہا ہے کہ تم ختم نبوت زندہ باد کر
کہ بچے بتاؤ آپ کو کتنے ڈنڈے مارو. بچے سے انسپیکٹر نے پوچھا کہ بچہ آپ بتاؤ آپ کو کتنے ڈنڈے مارو. اس بچے نے کہا کہ آپ مجھے اتنے ڈنڈے مارو جتنے ڈنڈے تم قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے کھا سکو. فرماتے ہیں اس جملے اس بچے نے جب یہ جملہ کہا پولیس کے ہاتھ کانپنے لگے. اس کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا اور اس نے کہا جی بس میری جان چھوڑو چلے جاؤ. تو جس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے مسلمانوں نے قربانی دی، وہاں خواتین نے قربانی دی، وہاں بچوں نے قربانی دی. تو ایک ایک بچے کو، ایک ایک ہمارے گھروں میں خواتین کو، بچیاں سب کو عقیدہ ختم نبوت کا علم ہو کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کو آسان الفاظ میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. تو اس عقیدے کا پرچار کریں. یہ فتنوں کا وہ دور ہے کہ یہاں پر اس دور کے اندر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا ایمان لٹ جاتا ہے. خصوصاً آج کام کی ضرورت ہے گھروں میں خواتین کے اندر. تو ہماری مائیں بہنیں یہاں پر پڑھتی ہے وہ ضرور عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کریں گھروں میں. جناب خواتین کو اپنے دوستوں کو اس حوالے سے یہ عقیدہ ختم نبوت کا درس دے دیں. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق